مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور مسلمانوں کے بے شمار فرقوں میں، جماعتوں میں، مسلکوں میں، جماعتیں بھی بے شمار، فرقے بھی بے شمار، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العزت نے ہمیں ایسا مسلمان بنایا جس کا تعلق اس مزاج سے ہے، اس عقیدے سے ہے، اس مسلک سے ہے، اس فرقے سے ہے، اس طبقے سے ہے، اس مزاج سے ہمارا تعلق ہے کہ اللہ کی توحید پر بھی یقین ہے، نبی کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، حضور کے تمام مقامات کو کما حق ہو، جو مزاج مانتا ہے اور حضور کی محبت کے بعد ایمان کے لیے جس محبت کا ہونا ضروری ہے، جس محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، وہ ہے محبت اہل بیت۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ رب نے توحید کی دولت سے نوازا، رسالت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور محبت مصطفیٰ کے بعد جو محبت ایمانوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے پنج تن پاک کی محبت، آل بیت اطہار کی محبت۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت ہم کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کا ساتھ دینے والے، جانیں قربان کرنے والے، گھر، تن، من، دھن، وطن، ہر شے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کرنے والے، جن کی شان میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی، یہ رب پہ راضی، جن کی شان میں قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے ان کے دلوں کو تقوی پر پرکھ پرکھ کے کامیاب قرار دے دیا ہے۔ ان صحابہ کرام سے بغض رکھنا، آل بیت اطہار کی محبت نہیں سمجھتے ہم، بغض صحابہ اور ہے، محبت اہل بیت اور ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ رب نے ہمیں محبت اہل بیت بھی عطا فرمائی، اور صحابہ کرام کا عزت و احترام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ پھر اللہ کا شکر بنتا ہے کہ نہیں، کہ رب نے وہ مزاج دیا جس میں توحید بھی ہے، رسالت کی عظمت بھی ہے، آل بیت کی محبت و مودت بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت و احترام بھی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو چوتھا گروپ رب کے قرآن نے بیان کیا، وہ گروپ سارے کا سارا اولیاء کاملین کا، ان کی عزت اور عقیدت اور محبت بھی ہمارے مزاج میں موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، توحید، رسالت کی عظمت، آل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی عزت و احترام، اور اولیاء کرام کی محبت و عقیدت والا یہ مزاج، اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر بنتا ہے، رب کا کروڑا شکر ہے کہ یا الہ العالمین، پہلا شکر تو یہ ہے کہ تو نے اپنے نبی کا امتی بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ اس وقت اس روئے زمین پر 4000 سے اوپر مذہب موجود ہیں۔ حضرات محترم، پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں کہ 4000 سے زیادہ مذہبوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے وہ مذہب عطا فرمایا جو رب نے آسمان سے نازل فرمایا، جو آسمانی کتاب لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ انبیاء کے امام
جو مذہب لے کر آئے اس مذہب کا پیروکار میرے رب نے مجھے بنایا۔ پھر اس میں جتنے فرقے جماعتیں آئیں، حضرات محترم، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ توحید کی نعمت بھی عطا فرمائی، رسالت کی عظمت ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائی، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی توفیق بھی تو نے ہمیں عطا فرمائی، شہداء کی عزت اور عظمت سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور چوتھا گروپ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کے بارے میں آپ اور میں ہم سارے دعا مانگتے ہیں نماز میں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ فرمایا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا اے اللہ کے قرآن، ہم نماز میں جب بھی قیام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا۔ یا اللہ تیرے انعام والے بندے کون ہیں؟ فرمایا اولئک الذی انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ ہیں، ایک انبیاء کا گروہ ہے، ایک صدیقین کا گروہ ہے، ایک شہداء کا گروہ ہے، ایک صالحین کا گروہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کتنی خوبصورت رفاقت عطا کی ہے۔ اب حضرات محترم انبیاء کو بھی ہم جانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی ہم جانتے ہیں، کوئی اس میں رولا والا نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، سب جانتے ہیں شہداء کون ہے۔ اب چوتھا گروپ ہے صالحین والا۔ آج ہر ڈبہ پیر کہتا ہے میرے جیسا بڑا مرشدی کوئی نہیں۔ یہ چوتھا گروپ پر رولے میں پڑ گیا، الجھ گئے ہم میں سے کچھ نے سمجھا جس نے کڑے زیادہ پہنے ہوں گے اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا، کچھ نے سمجھا جو بھنگ پیتا ہوگا وہ سب سے بڑا ولی اللہ ہوگا، کچھ نے سمجھا کہ جو نماز کے قریب نہ جائے، قرآن کے قریب نہ جائے، شریعت مصطفیٰ کے قریب نہ جائے، جس کا کوئی عمل بھی مسلمانوں والا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی، کیونکہ وہ مجذوب ہے۔ حضرات محترم اولیاء کاملین فرماتے ہیں، علماء حقہ فرماتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا عمل شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہ ہو، وہ ولی ہونا تو دور کی بات ہے، وہ سچا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ شور مچ گیا، کوئی کہتا ہے میرا پیر پہنچا ہوا۔ میں ایک بندے نے آکھے، میں کہا تیرے پیر چ کی کمال ہے جنہیں 35 سال ہو گئے نا اسے استنجا نہیں کیتا، کمال دے ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، اگر یہ گندہ رہنا ولایت کا کوئی درجہ ہوتا، اگر گندہ رہنا درویشی کا کوئی درجہ ہوتا تو جمعے کے جمعے نانا میرے نبی کی سنت نہ بنتا۔ اسلام کہتا ہے طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ شور مچ گیا، کوئی کہتا ہے میرا پیر پکا، کوئی کہتا ہے میرا مرشد بڑے کمال والا۔ میں نے کہا جناب جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس نے ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آؤ اللہ سے پوچھ لیں کہ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہی ولی کامل ہوگا نا، اور جس کا کوئی کام بھی اللہ کے تابع نہ ہو، اللہ کے احکام کے مخالف ہو،
پہلی بات تو یہ سن لیں، العقائد کی کتاب النبراس، صاحب نبراس لکھتے ہیں کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ دنیا کا کوئی ولی بھی نبی سے آگے ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ 100 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے ایسے خبیث کی گردن اڑائی جائے جو کسی ولی کو انبیاء سے اونچا سمجھے۔ جو کام انبیاء نے منع فرمائے، اگر کوئی بڑا مرشد بھی ہو نبی کے منع کیے ہوئے کام کو کرے تو بتاؤ وہ نبی کا امتی ہو سکتا ہے؟ امتی تو چلو ہوگا، وہ ولی کامل ہو سکتا ہے، نبی کریم کا سچا غلام ہو سکتا ہے۔ آئیے جناب، اللہ کا قرآن، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفرقان اس کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو بتا دے تیرے بندے ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج تو موبائلوں میں پورا قرآن فیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم موبائلوں کو میوزک کے لیے استعمال کریں، ناچ گانے کے لیے استعمال کریں، قرآن کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت میں رب کا قرآن فیڈ کریں، ترجمے والا قرآن فیڈ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، اللہ کا قرآن سورہ الفرقان، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے۔ یا اللہ کون ہے اللہ کے بندے؟ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ، یا اللہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا پہلی نشانی اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ اب اللہ اپنے بندوں کی نشانیاں بتا رہا ہے، وہ نشانیاں آپ نے غور سے اگر دیکھ لی تو ولی اللہ پہچان لیں گے۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی، یہ پورا رکوع ہے اور پورے رکوع میں اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پہلی نشانی فرمایا جو عباد الرحمن ہے، رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی نرمی سے عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور اگر کوئی جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بڑے بڑے وقار کے ساتھ اور بڑے احترام اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ قالوا سلاما، سلام کہتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ یا الہ العالمین، دوسری نشانی فرمایا زمین پر تو چلتے ہیں آرام سے، یہ ہے ان کے دن کا کام، دن کے اندر جو کام کرتے ہیں ان میں ان کی ایک نشانی، ایک ادا، ایک لہجہ، ایک انداز زندگی۔ فرمایا ان میں اکڑ نہیں ہوتی، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ اور آگے اگلی آیت فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جب راتیں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے کرتے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ دن کو عاجزی کرتے ہیں، رات کو اپنے رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے عالم دین ہے،
ان کے ایک مرشد ہیں، ان کا نام ہے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب شریعت، حقیقت اور یہ تصوف، اس میں کیا فرق ہے؟ شریعت میں، طریقت میں اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا تم نے بدعم دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو بدعم ہے اس کی دو تہیں ہیں، ایک تہ اوپر کی جو بڑی مضبوط ہے، ہتھوڑی کے بغیر ٹوٹنے والی نہیں یا دانتوں کے بغیر ٹوٹنے والی نہیں، وہ مضبوط تہ ہے۔ فرمایا وہ جو بدعم کے اوپر مضبوط تہ ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے، اور اس تہ کے بعد جو خاکی ورق ہے، جو پردہ ہے بدعم کی گری کے اوپر، آپ نے فرمایا وہ طریقت ہے، اور نیچے جو سفید مغز ہے فرمایا وہ حقیقت ہے۔ حضرات محترم، طریقت اور حقیقت اتنے تک بندہ حاصل نہیں کر سکتا جتنے تک شریعت کی مکمل طور پر پابندی نہ کی جائے۔ وہ بندہ جو شریعت کی مکمل طور پر پابندی کرنے کی کوشش کرے گا، اس راستے پہ چلے گا، تو چلتے 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 اس شریعت کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے اگر نصیب اس کے اپنے مقام پہ ہوں گے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے گزارتے اس کو طریقت نصیب ہوگی۔ جب طریقت کے مطابق زندگی گزارے گا پھر میرا رب اسے حقیقت سے آشنا فرما دے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اس رکوع کی دوسری نشانی اللہ کے نیک بندوں کی اللہ خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ الفرقان ہے، تیسری نشانی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اتنی عبادت کر کر کے، سجدے کر کر کے، قیام کر کر کے، ساری رات رب کی عبادت میں مصروف رہ رہ کے جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ والذین، تیسری نشانی والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف ربنا اصرف ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم ایسے ولیوں کو جانتے ہیں جو 4 رکعتیں پڑھ لے تو مریدوں کو کہتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب بلا ہمیں ہوگا، ہم بلا کیسے جہنم میں جائیں گے؟ ہم خود بھی اور ہمارے مرید بھی، جو ہمارا مرید ہو گیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ پتہ چلا اگر وہ عبادت بھی کرتا ہے لیکن یہ اپنے مریدوں کو جہنم حقیر انداز میں پیش کرتا ہے تو وہ بندہ بھی رب کے بندوں کی نشانیوں سے نکل گیا۔ عبادت اللہ کے بندے کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آج کل کے جھوٹے صوفی اور بناوٹی پیر لوگوں کے سامنے جہنم کو ہلکے انداز میں پیش کرتے ہیں اور جنت کو حقارت سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جنت کی شے والا، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ مگر جی تین کی چاہیے، ہمیں مدینہ چاہیے۔ یہ جھوٹے عاشقوں کی نشانی ہے۔ بھئی مدینہ تمہیں کیوں چاہیے؟ بھئی اس لیے کہ حضور ہے نا وہاں۔ تو میں نے کہا قیامت کے دن حضور کہاں ہوں گے؟ قیامت کے دن حضور جنت میں ہوں گے نا۔
تو تمہیں مدینہ نہیں چاہیے، جنت چاہیے، تو قیامت کے دن تو حضور خود جنت میں ہوں گے۔ تو جو بناوٹی پیر جنت کو حقارت سے پیش کرے، سمجھو اس کے اندر بھی وہ نشانی نہیں پائی جاتی جو رب کے قرآن نے بیان کی۔ سچے پیر کی یہ نشانی ہے کہ ایک تو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، دوسرا رب کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے قرب کی پہلی سیڑھی فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد اگلے سارے کام ہیں۔ جس کو رب اپنا قرب عطا کرنا چاہے اس کو فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ پہلے فرض ادا کرے گا تو مسلمان بنے گا، فرائض پہ کاربند ہونے کے بعد پھر نوافل میں اپنے آپ کو پابند کرے گا، تو جوں نوافل پڑھتا جائے گا ایسے ایسے اس کے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے جائیں گے۔ لیکن ان مقامات پر پہنچنے کے باوجود وہ جہنم کو حقارت سے پیش نہیں کرے گا، اور جنت کو حقارت سے اور ہلکا بنا کے پیش نہیں کرے گا، بلکہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرے گا اور رب العالمین سے التجا کرے گا کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے اپنی جنت عطا فرما۔ جہنم سے بچنے کی دعا اور جنت مانگنے کی دعا کرنا محمد عربی کی سنت ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ مانگتے تو رب نے جنت نہیں دینی تھی؟ جنت کے تو آپ مالک ہیں، لیکن پھر بھی جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر نبیوں کے امام جو مقصود کائنات ہیں، ساری کائنات جن کے لیے بنی ہے، وہ اگر جنت کی دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہ سبق دینے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جنت۔ اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو قرآن میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جس میں میرا رب جنت کی تعریف نہ کرے۔ جنت کی رب نے قرآن میں تعریفیں بیان کی، اور جھوٹا پیر کہتا ہے جنت کی ہے۔ میں نے کہا قرآن کبھی پڑھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جنت کی تعریفوں کو بیان کیا ہے۔ جنت کو رب نے متقیوں کے لیے ایک انعام کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ تو تیسری نشانی اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمائی؟ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمانا، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، فرمایا کیونکہ وہ جگہ انہا ساعت مستقرن وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، و مقاما اور بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا والذین، چوتھی نشانی اپنے نیک بندوں کی، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، ان کی چوتھی نشانی کو بیان فرمایا والذین اذا انفقوا، اللہ کے بندوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا نہ کنجوسی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ معتدل رہتے ہیں، درمیان میں رہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرات محترم، چار نشانیاں اللہ کے نیک بندوں کی۔ پانچویں نشانی جو میرے رب نے بیان فرمایا والذین، یہ نشانی سننے والی ہے۔ پانچویں نشانی فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ پانچویں نشانی
فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو رب کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے نہیں ہیں، وہ خود بھی اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سے نہ مانگو، رب سے مانگو۔ ہم دے نہیں سکتے، دعا کر سکتے ہیں۔ دینے والا کون ہے؟ بولو دینے والا، سارے بولو دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، ذات و صفات میں لا شریک، صرف اللہ۔ فرمایا چوتھی نشانی میرے بندوں کی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ یہ آیت پڑھتے تو ہیں، میں ایک دفعہ لاہور گیا، آپ داتا صاحب کے دربار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا داتا صاحب کو اللہ سمجھ کے نہیں جاتا، اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتا ہوں۔ جاتا ہوں داتا دربار میں، جاتا ضرور ہوں، لیکن کیا کرنے جاتا ہوں؟ میں داتا سے مانگتا نہیں ہوں، داتا کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، جو آتا ہے پڑھتا ہوں، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں، کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں اس ہستی کا جو مقام ہے، تجھے اس مقام کا واسطہ مجھ گناہگار کی دعا قبول فرما۔ مانگا کس سے؟ اللہ سے۔ پکارا کس کو؟ اللہ کو۔ نہیں پھر اٹھے کیوں؟ میں نے کہا سلام کرنے۔ یہی تو تمہارا شرک ہے۔ میں نے کہا اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک تم نماز میں کرتے ہو، وہ کیسے؟ میں نے کہا تم پڑھتے ہو نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا۔ اگو میں یہ کون ہے؟ پہلے بندے نے پڑھا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری مالی جانی، ساری عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یا اللہ عبادت تیرے لیے، سلام اے نبی تیرے لیے۔ عبادت اللہ کے لیے، سلام اے نبی، السلام